بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دنیا ایک ایسا میدان جنگ ہے جہاں قومیں ابھرتی ہیں اور پھر مٹی میں دفن ہو جاتی ہیں، جہاں تخت بنتے ہیں مگر پھر انہی تختوں پر دوسروں کا راج ہوتا ہے، جہاں ایک وقت کا فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا ہے مگر پھر اس کا انجام سمندر کی گہرائیوں میں ہوتا ہے۔ آج ہم تاریخ سے وہ 10 اسباق سیکھنے جا رہے ہیں جو نسلوں کے عروج و زوال کی حقیقت بیان کرتے ہیں۔ یہ وہ راز ہیں جنہیں سمجھ کر قومیں ترقی کرتی ہیں اور نظر انداز کر کے تباہ ہو جاتی ہیں۔ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا سچ، سب سے بڑی حقیقت، ہر عروج کا ایک زوال ہوتا ہے۔ روم دنیا کی سب سے بڑی سلطنت تھی مگر کہاں گئی وہ شان و شوکت؟ بغداد کبھی علم و ہنر کا مرکز تھا مگر آج اس کی گلیوں میں تاریخ کی صدائیں ہیں۔ عثمانیوں کی عظمت کو مٹی میں ملا دیا گیا اور مغلیہ تخت بکھر گئی۔ ابن خلدون نے کہا تھا ہر سلطنت کی زندگی ایک انسان کی طرح ہوتی ہے، وہ پیدا ہوتی ہے، جوان ہوتی ہے اور پھر بوڑھی ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ یہی تاریخ کا پہلا اور سب سے بڑا سبق ہے۔ طاقت ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ اگر ہم آج مضبوط ہیں مگر ہوشیار نہیں تو کل ہم بھی تاریخ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ کا دوسرا بڑا سچ، جب اقوام علم سے دور ہو جائے تو زوال ان کا مقدر ہوتا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ زندہ حقیقت ہے۔ جب مسلمان علم کے میدان میں تھے تو وہ دنیا کے حکمران تھے۔ بغداد میں بیت الحکمت، قرطبہ میں یونیورسٹیاں، ابن سینا، البیرونی، الفارابی جیسے عظیم سائنسدان۔ لیکن جب ہم نے علم کو چھوڑا تو اسپین میں ہمارا چراغ گل کر دیا گیا، بغداد کو جلا دیا گیا اور خلافت عثمانیہ کی در و دیوار تک ٹوٹ گئی۔ آج جو قومیں ترقی کر رہی ہیں وہ علم کی طاقت سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ یہ تاریخ کا دوسرا بڑا سبق ہے، اگر علم سے دوری اختیار کرو گے تو ذلت تمہارا مقدر بنے گی۔ تاریخ کا تیسرا بڑا سچ، تاریخ ہمیشہ خود کو دہراتی ہے۔ اگر آپ آج تاریخ سے سبق نہیں سیکھیں گے تو کل آپ وہی غلطیاں دہرانے پر مجبور کر دیے جائیں گے۔ کیا ہم نے خلافت عثمانیہ کے زوال سے سبق لیا؟ نہیں۔ کیا ہم نے اندلس کی بربادی کو سمجھا؟ نہیں۔ تو پھر ہم کیوں حیران ہوتے ہیں کہ آج بھی مسلمان دنیا میں کمزور ہیں؟ یہ تاریخ کا تیسرا بڑا سبق ہے، تاریخ اندھی نہیں بلکہ انسان غافل ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنے ماضی کو نہیں پڑھتے وہ اپنے مستقبل کو نہیں بچا سکتے۔ تاریخ کا تیسرا بڑا سچ، فتنہ ہمیشہ اندر سے اٹھ۔ کبھی سوچا کہ تاتاریوں نے بغداد کو کیوں تباہ کیا؟ کیوں اندر سے غداری ہو رہی؟ کبھی سوچا کہ تاتاریوں نے بغداد کو کیوں تباہ کیا؟ کیونکہ اندر سے غداری ہو رہی تھی۔ سلطنت عثمانی کیوں گری؟ کیونکہ درباری سازشیں عروج پر تھیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ دشمن صرف باہر سے حملہ کرتا ہے تو یہ آپ کی غلطی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اصل دشمن آپ کے اندر ہی بیٹھا ہوتا ہے جو دھیرے دھیرے آپ کی جڑیں کاٹتا ہے۔ یہ تاریخ کا چوتھا سبق ہے، بیرونی حملہ صرف ایک وار ہوتا ہے مگر اصل تباہی اندرونی سازشوں سے آتی ہے۔ دنیا کی تاریخ کا پانچواں بڑا سچ، ظالم ہمیشہ طاقتور نہیں رہتا۔ نمرود نے کہا تھا کہ میں خدا ہوں، پھر ایک مچھر نے اس کی زندگی ختم کر دی۔ فرعون نے خود کو سب سے بڑا بادشاہ کہا مگر سمندر نے اسے نگل لیا۔ ہٹلر، چنگیز خان، ہلاکو خان سب تباہ ہو گئے۔ یہ تاریخ کا پانچواں بڑا سبق ہے، طاقت ہمیشہ ظلم کو نہیں بچا سکتی، آخر میں حق ہی غالب ہوتا ہے۔ دنیا کی تاریخ کا چھٹا بڑا سبق، اتحاد میں طاقت ہے اور انتشار میں بربادی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کیسے آزاد کروایا؟ اتحاد کی طاقت سے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ خلافت عثمانی کیوں ختم ہوئی؟ فرقوں اور گروہوں کی وجہ سے۔ یہ تاریخ کا چھٹا بڑا سبق ہے، اگر آپ متحد ہوں تو ناقابل شکست ہوں اور اگر بکھر گئے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ دنیا کی تاریخ کا ساتواں بڑا سچ، نظریہ ہمیشہ طاقت سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اسلامی فتوحات تلوار سے نہیں بلکہ ایک نظریے کی طاقت سے ہوئی۔ سوویت یونین ٹوٹا کیونکہ اس کا نظریہ کمزور تھا۔ امریکہ کی سپر پاور حیثیت نظریے کی وجہ سے ہے۔ یہ تاریخ کا ساتواں سبق ہے، طاقت وقتی ہوتی ہے مگر ایک مضبوط نظریہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ انسانی تاریخ کا آٹھواں بڑا سچ، طاقت ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔ روم طاقتور تھا، پھر عباسیوں کا دور آیا، پھر یورپ آگے بڑھا اور اب چین ابھر رہا ہے۔ کوئی بھی ہمیشہ کے لیے غالب نہیں رہتا۔ یہ تاریخ کا آٹھواں سبق ہے، طاقت کسی کی جاگیر نہیں، یہ ہمیشہ گردش میں رہتی ہے۔ انسانی تاریخ کا نواں بڑا سچ، انصاف کے بغیر کوئی نظام قائم نہیں رہ سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل، خلفائے راشدین کی حکومت، اسلامی خلافت کا استحکام، سب انصاف پر قائم تھے مگر جب انصاف ختم ہوا تو حکومت بھی ختم ہو گئی۔ یہ تاریخ کا نواں سبق ہے، ظلم کے ستون کمزور ہوتے ہیں اور عدل کی بنیاد ہمیشہ مضبوط ہوتی ہے۔ انسانی تاریخ کا 10واں بڑا سچ، انسان ہمیشہ دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے۔ فرعون کے پاس سب کچھ تھا مگر وہ مٹی میں دفن ہو گیا۔ قارون خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو لوگ دنیا کی چمک دھمک میں گم ہو گئے وہ فنا ہو گئے۔ یہ تاریخ کا 10واں اور سب سے اہم سبق ہے، مال، طاقت اور عیش و عشرت
ہمیشہ نہیں رہتے ہیں، اصل کامیابی وہی ہے جو ہمیشہ باقی رہے۔ اگر ہم نے تاریخ کے ان اسباق کو نہ سیکھا تو ہم بھی ایک دن تاریخ کا حصہ بن جائیں گے۔ فیصلہ اب آپ کے ہاتھ، کیا آپ تاریخ پڑھ کر سمجھ کر اپنے مستقبل کو بنائیں گے یا پھر وہیں غلطیاں دہرا کر اپنے مستقبل کو برباد کریں گے؟